السلام علیکم ویورز، میں اس ٹائم موجود ہوں چناب نگر میں، جس کا یہ بورڈ لگا ہوا ہے۔ اس کو پہلے کہتے تھے ربوہ، اور یہ جو قادیانی ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر، یہ ان قادیانیوں کا مرکز ہے۔ اور اسی کے اندر اب مسلمانوں نے اپنے بہت سے مراکز بنا لیے ہیں، جن کے بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، جیسے جامع مسجد بخاری یہاں موجود ہے، اور اسی طرح مجلس احرار اسلام کا یہاں پر مرکزی دفتر مسجد موجود ہے، اور مجلس تحفظ ختم نبوت اور انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ، ان تمام جو ختم نبوت کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، ان کے دفاتر، ان کے مساجد، ان کے مدارس یہاں پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر قادیانی اب کافی کنٹرول، مطلب ایک لحاظ سے پریشر میں ہوتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے کھل کر کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے آئین کے تحت قادیانی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ اسلام کے کسی شعار کو، شاعر اسلام کو وہ استعمال بھی نہیں کر سکتے، یعنی اپنے عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور اسی طرح وہ جتنے بھی شعار ہیں ان کو استعمال نہیں کر سکتے جی۔ چلیں، میں آج آپ کو چناب نگر صاحب کا جو ربوہ ہے، اور اس کو احمد نگر بھی کہتے ہیں، اس کے تھوڑا ڈیٹیل میں جو ہے نا اس بلاگ میں بتاؤں گا کہ یہاں پر کیا کیا صورتحال ہے جی۔ یہ چناب نگر کا مرکزی چوک ہے جی۔ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، اور یہ تمام مسلمان عاشقان رسول اس ٹائم یہاں پر سیرت النبی کے حوالے سے جمع ہیں، اور مجلس احرار اسلام کے جھنڈے جگہ جگہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح باقی جو مسلمانوں کی ختم نبوت کے حوالے سے تنظیمیں ہیں، ان کے جھنڈے بھی دکھائی دے رہے ہیں جی۔ اور یہاں پر بڑی گہما گہمی ہے اس ٹائم، اور چاروں طرف سے جلوس یہاں پر جمع ہو رہے ہیں، اور یہ سامنے جو راستہ ہے یہ جاتا ہے اندر، جو قادیانیوں کا مرکز ہے اس کے اندر جی۔ اور اس طرف جو ہے آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں، قادیانیوں کا قبرستان ہے جی۔ یہ قبرستان ہے قادیانیوں کا سامنے، اور اس میں انہوں نے دو جو ہے نا پورشن رکھے ہوئے ہیں۔ ایک کو بولتے ہیں بہشتی مقبرہ، بہشتی مقبرہ یعنی کہ جن میں ان کے بقول جو ان کے نعوذ باللہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں صحابہ، ان صحابہ کی یہاں پر جو قبریں ہیں نام نہاد، تو ان قبروں، وہ جو خاص قبریں ہیں قبرستان کے اندر، خاص ان کو مقام دیا ہوا ہے، بڑے اچھے طریقے سے ان کو کارڈن آف کیا ہوا ہے، اور بڑے وہاں پر ہائی قسم کا ٹائل ورک اور اس طرح کی چیزیں کی ہوئی ہیں، تو اس کو بہشتی مقبرہ کہتے ہیں، جہاں پر ان کے بڑے بڑے جو خلیفہ تھے نام نہاد مرزا غلام احمد قادیانی کے، ان کی قبریں ہیں۔ اور جو عام جو مرزائی ہیں، عام قادیانی، ان کو اس طرح باہر دفن کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر سب یہ قادیانی کی قبریں ہیں، ایک ہی سٹائل کی کتبے بنے ہوئے ہیں، اور ان سب قبروں کو یہ یہاں پر دفن کرتے ہیں بطور امانت، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب انڈیا جانے کا ان کو پرمیشن ملے گا تو یہاں سے یہ اپنی ساری قبریں مردے اکھاڑ کے یہاں سے لے جائیں گے انڈیا کے علاقے قادیان میں، جو ان کا گڑھ ہے، جو ان کا مرکز ہے، اور اس قادیان میں جا کر پھر کیا کریں گے، ان قبروں کے جو مردے ہیں ان کو دفن کریں گے۔ تو اس لیے انہوں نے یہاں پر یہ بطور
امانت دفن کی ہوئی ہیں، یہ مستقل دفن نہیں ہے. بہت بڑا قبرستان ہے دیکھیں. تو یہ عام قبرستان ہے، اور جو بہشتی مقبرہ جس کو کہتے ہیں وہ خاص ہے. وہاں پر پہرہ داری ہوتی ہے، وہاں پر سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں، اور بہت وہاں فول پروف قسم کی سیکورٹی ہوتی ہے. تو اس لیے وہاں پر جانا جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ قبریں اس طرح ہیں جی، ایک ہی طرز کی قادیانی کی قبریں جی. چلیں اب جا کے دیکھتے ہیں کہ باقی کیا صورتحال ہے. یہ ہے جی چار دیواری کے اندر کنڈا تار بھی لگی ہوئی ہے. یہ اندر قبریں ہیں ساری، جس کو یہ بہشتی مقبرہ کہتے ہیں. اور اس کے اندر خاص لوگ دفن ہیں جو ان کو چندہ دیتے ہیں. بڑا یعنی سالانہ چندہ ہوتا ہے اور ماہانہ چندہ ہوتا ہے کروڑوں میں. یہ جو بڑے امیر لوگ ہیں، امیر قادیانی، ان کو یہاں پر دفن ہونے کا اعزاز ملتا ہے. یا اس کے اندر ایک اور بہشتی مقبرہ ہے، ایک اور اندر احاطہ بنا ہوا ہے، تو جس کے اندر ان کے جو نام نہاد خلیفہ ہیں ان کی قبریں اور ان کی بیگمات کی قبریں، اور اس طرح نعوذ باللہ ان اپنی بیویوں کو وہ کہتے ہیں امہات المومنین. تو یا ان کو صحابیات کا دیتے ہیں درجہ، اور یہ جو اندر دفن ہے ان کو صحابی کہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو ان کے کوئی ایک بات نہیں ہے، ان کے کفریہ عقائد کی ایک لمبی فہرست ہے، اور بجا طور پر آئین پاکستان کے اندر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے جی. یہ دیکھیں چناب نگر سے جو روڈ جا رہی ہے چنیوٹ کی طرف، اس کے اوپر یہ بورڈ لگا ہوا ہے بہت بڑا، جس پر قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 40. تو یہ قادیانیوں کے خلاف سمجھیں کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک فتویٰ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، جیسے یہ قادیانی نہیں مانتے، تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جی. یہ دریائے چناب کے اوپر جو پل ہے، یہ اس کے اوپر میں کھڑا ہوں، اور اس کے نیچے سے ریلوے ٹریک بھی گزرتا ہے، اور پھر آگے جا کر دریائے چناب بھی گزرتا ہے. تو یہ پل جو ہے یہ حد فاصل ہے اس جو قادیانیوں کا مرکز ہے چناب نگر، اس کے اور چنیوٹ کے درمیان. یعنی اس پل کے دریا کے اس طرف چنیوٹ ہے اور اس طرف جو ہے چناب نگر ہے. اور اب الحمدللہ یہ ہے کہ یہ سامنے جو علاقہ ہے یہ چناب نگر کے اندر ہے. یہ مینار نظر آ رہا ہے مسجد کا، یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا مرکز ہے یہاں پر، اور ان کی مسجد ہے. اور اس کے ساتھ پوری مسلم کالونی کے نام سے مسلمانوں کی کافی بڑی کالونی بن چکی ہے الحمدللہ. اور اس طرف جو ہے پل کے یہ جو گھر بنے ہوئے ہیں اور وہ آگے گھر بنے ہوئے ہیں، یہ پہاڑوں کے دامن میں یہ سارے گھر جو ہیں یہ قادیانیوں کے ہیں جی. جی ویورز، یہ دریائے چناب کے اوپر میں اس ٹائم کھڑا ہوں. دریائے چناب کا پل ہے جی، اور یہ نیچے دیکھیں دریائے چناب کی یہ صورتحال ہے. پانی اس کا کافی اوپر آیا ہوا ہے. حالانکہ عام دنوں میں یہ بالکل خشک ہوتا ہے، جیسے ایک نالا ہوتا ہے نا، نالے کی طرح ہوتا ہے. لیکن اس ٹائم یہ کم از کم 20 سے 22 فٹ اونچا یہ پانی ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ آگے فلو کر رہا ہے. اور یہ سامنے ریلوے کا پل ہے. جی ویورز، یہ چنیوٹ میں دریائے چناب کے بالکل کنارے پر ایک بزرگ ہیں، ان کا مزار ہے.
اور یہاں پر آج 12 ربیع الاول کو بہت گہما گہمی ہے. لوگ یہاں پر خاص طور پر مزار پر تو آتے ہی ہیں. آج کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر 63 من کا کیک جو ہے نا وہ یہاں پر تیار کر کے پھر یہاں پر کاٹا جاتا ہے جی. 63 من کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، تو یہ بھی کہتے ہیں جی ہم 63 من کا کیک جو ہے وہ بنا کے، اور یہ ہر سال یہاں پر کاٹتے ہیں جی. یہ الحاج خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے جی. وہ بزرگ ہوں گے، مجھے ان کا اتنا تعارف نہیں. اور جتنے بھی یہاں پر سفید ٹوپیوں والے پھر رہے ہیں، سفید ٹوپیاں کپڑے کی بنی ہوئی، یہ ان جو صاحب مزار ہیں ان کے خاص مرید ہیں جی. یہ یہاں پر سبیل تقسیم ہو رہی ہے. اچھا، 63 من کا کیک اس بار بتا رہے ہیں کہ نہیں لایا ہوا. اس بار حلوہ جو ہے بنایا ہوا ہے بطور تبرک. یہ سامنے مزار ہے جی، اور بتا رہے ہیں کہ اس بار 63 من کیک کے بجائے 63 من جو ہے وہ حلوہ پکایا ہوا ہے جی. بس محبت اور عقیدت کے اپنے اپنے رنگ ہیں، واللہ علم یہ بھی کوئی رنگ ہوگا. اصل جو چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس طرف اتنی توجہ ہم دیتے نہیں ہیں. اور یہ بس اتنے من کا کیک اور اتنے من کا حلوہ، یہ اپنے پاس سے ہم نے کچھ چیزیں نکال دی ہیں. تو چلیں، ہر بندے کے محبت کا اپنا رنگ ہے، اپنا سٹائل ہے، کیا کہہ سکتے ہیں. یہ میں عالمی مجلس احرار کے جو مسجد احرار ہے یہاں پر چناب نگر میں، اس میں پہنچ گیا ہوں. یہ یہاں پر صورتحال ہے جی. یہاں پر کھانے کا کنٹینیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں اور لوگ کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں. اور یہ گاڑی کے پیچھے اس کانفرنس کا عنوان لکھا ہوا ہے، احرار ختم نبوت کانفرنس. اور یہ جو اس تنظیم جماعت کے بانی تھے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر ہے جی. اور یہ روڈ کے اس طرف سٹال لگے ہوئے ہیں، خوشبو وغیرہ، ٹوپیاں، تسبیح، جائے نماز، اس طرح کے مختلف چیزوں کے. اور وہ سامنے پیچھے مسجد ہے. مسجد کو اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ چناب نگر کے اندر ہے، قادیانیوں کے گڑھ کے اندر، قادیانیوں کے مرکز کے اندر، اور بڑا مشکل ہے یہاں پر ان لوگوں کے درمیان رہنا، کیونکہ یہ بہت سے مسائل پیدا کرتے ہیں، پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، راستوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. اور کئی مسلمان یہاں پر شہید بھی ہو چکے ہیں. ان لوگوں نے ان کو قتل کروایا. ایک دو صحافی بھی یہاں پر شہید ہوئے. تو یہاں پر مسجد بنانا، پھر مسجد کا وجود قائم رکھنا، پھر مسجد کے اندر ختم نبوت کا کام کرنا، یہ تو اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ دیکھیں یہاں پر بھی سیلاب نے افیکٹ کیا ہے، کافی پانی آیا تھا. اور بتا رہے ہیں کہ مرکز کے اندر بھی آیا تھا، لیکن چونکہ پروگرام تھا اس لیے سب رضاکاروں نے مل کر صفائی کی ہے جی. یہ ہم اندر آ گئے ہیں جی. یہ مسجد ہے اور یہ
یہ پنڈال ہے. پاکستان بننے کے بعد یہ پرانا نام رب ہوا. جو یہاں اور یہاں پر کتابوں کا اسٹال بھی ہے جس پر اسلامی بکس ایک لوکل گورنمنٹ بنا کے دستیاب ہیں. مسلمانوں کا داخلہ بند کیا ہوا. کوئی مسلمان یا پر نہ مار سکے. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بات یہاں ختم ہو گئی. آپ قرآن سے آ کے پوچھیں قرآن بتا تیرا نام کیا ہے. قرآن جواب دے گا بل ہوا قرآن المجید. قرآن تو آیا کہاں سے؟ قرآن جواب دے گا فی لوح محفوظ. قرآن تجھے بھیجا کس نے؟ قرآن جواب دے گا تنزیل من. ابھی آخری تقریر چل رہی ہے. اس کے بعد نماز ظہر ہوگی اور نماز ظہر کے بعد یہاں مجلس احرار کی جو مسجد ہے یہاں سے ہر سال 12 ربیع الاول کو جو جلوس نکلتا ہے وہ نکلے گا اور یہ جلوس اس راستے سے ہوتا ہوا ہزاروں عاشقان رسول اس جلوس کے ساتھ یہاں شامل ہوں گے. یہ جلوس نکل آیا جی. اب یہ جلوس مسجد احرار سے چلتا ہوا قادیانیوں کے محلے کا جو مرکزی چوک ہے جناب نگر کا اقصی چوک اس کے آگے بیت محمود یا قصر محمود کے سامنے یہ اختتام پذیر ہوگا اور وہاں پر یہ باقاعدہ طور پر قادیانیوں کو دوبارہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں گے جی. اب یہ کافی دور ہیں تو آہستہ آہستہ قریب آئیں گے. یہ چناب نگر کے اندر یہ دیکھیں بڑی بڑی عمارات بنائی ہوئی ہیں قادیانیوں نے. بہت امیر لوگ ہیں یہ. پوری دنیا سے یورپ امریکہ کینیڈا ہر جگہ سے ان کو چندہ آتا ہے جی. اور یہ سامنے جو زمینیں ہیں یہ جو کھیت ہیں زیادہ تر مسلمانوں کے ہیں اور ان کی کوشش ہے قادیانیوں کی کہ ساری زمینیں مسلمانوں سے خرید لیں بے شک جتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے تاکہ یہاں سے مسلمان سارے نکل جائیں اور یہاں مکمل طور پہ ان کا ہی جو ہے اثر و رسوخ ہو ہولڈ ہو. لیکن زیادہ تر مسلمان ایمانی جذبے سے سرشار یہ زمینیں نہیں بیچ رہے لیکن کچھ کمزور ایمان کے بھی ہوتے ہیں جو بیچ رہے ہیں. اور اس ٹائم یہ زرعی زمین جس کی اتنی خاص ویلیو نہیں ہوتی یہ مرلوں کے حساب سے جو ہے نا 10-10 لاکھ مرلے کے حساب سے یہاں پر بک رہی ہے جی. یہ احرار اسلام والوں کی جو جماعتی یونیفارم ہے اس میں وائٹ سلوار اور ریڈ قمیض ہے. ریڈ قمیض کی وجہ سے احرار کہتے ہیں. یہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وردی جو ہے اپنی جماعت کے لوگوں کے لیے پسند کی تھی. اس وقت یقینی طور پر کینیڈا میں یا جہاں پر بھی مرزا مسرور جو قادیانیوں کا اس وقت خلیفہ نام نہاد خلیفہ ہے وہ اور اس کے کابینہ کے جتنے بھی لوگ وہ سب اپنی اپنی ٹی وی اسکرینوں کے سامنے بیٹھ کر یہ سارے ایمان افروز مناظر دیکھ رہے ہیں آبزرو کر رہے ہیں اور بہت سی چیزوں کی اپنے یہاں قادیانیوں کو ہدایات بھی جاری کر رہے ہیں. یہ مرکزی جلوس آہستہ آہستہ اقصی چوک کی طرف بڑھ رہا ہے جی احرار اسلام کا. یہ دیکھیں آگے آگے سرخ وردیوں میں ملبوس احرار کے کارکنان ہیں جی اور پیچھے سارے ایمانی جوش جذبے سے بھرے ہوئے مسلمان ہیں جی. یہ تقریباً 1 کلومیٹر طویل جو ہے یہ جلوس ہوتا ہے جی.
اس میں ہزاروں عاشقان ختم نبوت شامل ہوتے ہیں. پیچھے والی گاڑی کو راستہ دے دیں. بھائی رک جائے 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 بھائی رک جائے. خود اپنی ذمہ داری سمجھے نہ تنگ کرے. شاباش. نعرہ تکبیر. وہ پیچھے گاڑی آ رہی ہے, گاڑی کو راستہ دے دیں, کار کو راستہ دے دیں. نعرہ تکبیر. توجہ کریے. فرما گئے ہادی. فرما گئے ہادی. پرچم بلند کریں. فرما گئے ہادی. پرچم بلند کریں. بخاری تیرا قافلہ. بخاری تیرا قافلہ. بخاری تیرا قافلہ. بخاری تیرا قافلہ. صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علی محمد. یہ تا حد نگاہ عاشقان رسول کا قافلہ ہے جی. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. فرما گئے ہادی. فرما گئے ہادی. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت. تاج و تخت ختم نبوت. گفتی بھٹی والوں کو تاج و تخت ختم نبوت. بخاری تیرا سامنا. تیرا سامنا. بخاری تیرا سامنا. صاحبین اعراب. تاج و تخت ختم نبوت. تاج و تخت ختم نبوت. بلا شبہ تقریباً 50,000 سے زیادہ عاشقان رسول اس احرار اسلام کے قافلے میں جلوس میں شامل ہیں جی. یہ قادیانیوں کا النصرت ہاؤس ہے جی. نصرت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. تو جو مسلمان لالچ میں آ کر قادیانی بنتے ہیں ان کو یہاں پر لایا جاتا ہے. یہاں پر ان کی تواضع ہوتی ہے کھانے پینے سے, پیسوں سے, اور جنسی خواہشات بھی ان کی پوری ہوتی ہیں. اور پھر ان کو یہاں پر کچھ عرصہ رکھ کے ٹریننگ دے کر اس کے بعد ان کو یہاں سے پھر روانہ کرتے ہیں کسی یورپین ملک کے اندر جی. یہ ہے جی النصرت ہاؤس چناب نگر کے اندر. یہ دیکھیں یہ سامنے سب گھر قادیانیوں کے ہیں. ہر گھر کے اوپر ڈش انٹینا آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اس جدید دور میں نیٹ کے دور میں ڈش انٹینا عجیب لگتا ہے. یہ ہر گھر کے اوپر موجود ہے اور سب سے اچھے والا طاقتور ڈش انٹینا, کیونکہ انٹرنیشنل مسلم احمدیہ چینل جو ہے ان کا MTA, اس کی نشریات یہ ہر حال میں اپنے ٹی وی کے اوپر آن رکھتے ہیں, کیونکہ اسی ٹی وی کے ذریعے ہی نام نہاد خلیفہ مسرور جو ہے وہ ان کو ہدایات جاری کرتا ہے اور وعظ و نصیحت کرتا ہے اور نئی پالیسی دیتا ہے جی. تو یہ ہر احمدی کے, ہر قادیانی کے گھر کے اوپر یہ ڈش انٹینا ضرور ہوگا جی. صرف اس لیے اگر نیٹ بند بھی ہو جائے تو MTA جو ہے قادیانیوں کا ٹی وی وہ آن رہے ہر ٹائم. یہ مین روڈ کے دونوں جانب سینکڑوں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, بسیں, چھوٹی گاڑیاں, وہ آگے تک کافی طویل, جو پنجاب بھر سے احرار اسلام کے اس سالانہ جلوس میں شامل ہونے کے لیے یہاں پر قافلوں کی شکل میں آئی ہیں جی.
آج چونکہ 12 ربیع الاول ہے تو یہ سی ایم پنجاب مریم نواز کا بنوایا ہوا یہ یہاں پر کھوکھا بازار ہے، یہ بڑا خوبصورت طریقے سے یہاں انسٹال کیا ہوا ہے، یہ آج بند ہے۔ اور یہ سامنے جلوس جو ہے اس ٹائم قصر محمود کے سامنے رکا ہوا ہے، اور نام نہاد قادیانیوں کے خلیفہ مرزا مسرور اور تمام قادیانیت کو یہاں پر وہ دوبارہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں جی۔ اور یہ جو بازار ہے چناب نگر کا، اس میں 80% دکانیں قادیانیوں کی ہیں اور تقریباً 20% دکانیں مسلمانوں کی بھی ہیں۔ اور جہاں پر یہ اسٹیج بنا ہوا ہے اس کے بالکل سامنے قصر محمود ہے، یہ درختوں کے اندر گھیرا ہوا ہے اور یہ بھی اس کی ساتھ شامل ہے جی۔ یہاں پر نام نہاد خلیفہ ہوتا تو نہیں ہے، لیکن اندر ان کے دفاتر بنے ہوئے مختلف قسم کے، جو یہاں سے پوری قادیانیت کو رن کرتے ہیں جی۔ یہ اسٹیج ہے جی مرکزی، اور یہ سامنے قصر محمود ہے۔ نمو چھپا کے جیے، نظر چھپا کے جیے، نمو چھپا کے جیے، ستم کرو صرف نظروں میں۔ انتظامیہ، پولیس اور سیکورٹی کے دیگر ادارے سینکڑوں کی تعداد میں یہاں موجود ہیں جی۔ بیت محمود کے سامنے اسلام کی دعوت دینے کے بعد قافلہ آگے روانہ ہوگا۔ اس طرف جو آگے مین روڈ ہے، مین روڈ کی طرف جا کر جو مین روڈ کا شروعات ہے وہاں پر جا کر پھر اختتامی دعا ہوگی، اور پھر مختلف شہروں سے آئے ہوئے قافلوں کو رخصت کیا جائے گا جی۔ یہ چناب نگر کے اندر جو راستے قادیانی گھروں کی طرف جاتے ہیں ان کے آگے اس طرح کناتیں لگا کر بند کیا ہوا ہے تاکہ جلوس کے کوئی لوگ اس طرف نہ جائیں۔ یہ بھی کنات لگی ہوئی ہے۔ یہ سامنے ایوان ناصر ہے، مرزا ناصر جو ہے ان کا غالباً چوتھا خلیفہ تھا، نام نہاد خلیفہ، یہ اس کا ایوان ہے۔ گھر کیا ہے اس کے اندر سارے جو ہے نا ان کے جو فورسز ہیں مختلف فتنہ و فساد پیدا کرنے والی، نشر و اشاعت والی، مسلمانوں کو برگلانے والی تمام فورسز کے جماعتوں کے دفاتر اس کے اندر ہیں جو عالمی سطح پر مربوط ہیں، اور وہاں سے فنڈنگ لے کر یہاں پر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں جی۔ یہ طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ ہے جی، یہ قادیانیوں کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے جہاں پر قادیانیوں کا بالکل مفت علاج ہوتا ہے جی۔ مبینہ طور پر اس ہاسپٹل کے بیسمنٹس کے اندر اشاعت انصار اللہ اور قادیانیوں کی جماعت اشاعت اطفال احمدیہ، ان دونوں کے دفاتر ہیں جو خفیہ طور پر اس ہسپتال کے آڑ میں لوگوں کو، بیمار لوگوں کو یا ان کے لاحقین کو برگلاتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار کا جھانسا دیتے ہیں، یورپ بھیجنے کا لالچ دیتے ہیں، اور شادیاں کروانے کا جھانسا دیتے ہیں، اور اس طرح کے مختلف لالچ دے کر علاج کا لالچ دیتے ہیں، اور مجبور لوگ جو ہیں وہ بے بس ہو کر ان کے کئی لوگ سادے لوگ مسلمان ان کے دام میں آ جاتے ہیں اور قادیانیت قبول کر لیتے ہیں جی۔ یہ ہاسپٹل دراصل ایک شیلٹر ہے، اس کی آڑ میں یہ گھنونے کام بھی ہو رہے ہیں یہاں پر جی۔ یہ چناب نگر میں چناب پارک ہے جی، جو اس ٹائم مکمل طور پہ آباد ہے، اور اندر ڈھول کی تھاپ پہ لوگ رقص بھی کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، مختلف چھوٹی چھوٹی گیمز ہو رہی ہیں، کچھ کھانے پینے روایتی قسم کے، جیسے یہ یہاں پر چپس بن رہے ہیں جی، اور آگے بھی کچھ چیزیں بنا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اپنا ایک پنجاب کی ثقافت کا رنگ نمایاں دکھائی دے رہا ہے جی۔
جو میلوں ٹھیلوں کا ہوتا ہے. یہ چناب نگر میں مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بن نوری پارک ہے. اگرچہ اس میں پلے لینڈ نہیں ہے اور حالت زار بھی اس کی کافی توجہ طلب ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ایک سہولت موجود ہے اس علاقے میں. یہاں واک کر سکتے ہیں، فٹ بال کھیل سکتے ہیں، کرکٹ کھیل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں اور پارٹی کر سکتے ہیں، آپس میں کھانا کھا سکتے ہیں. اور اس پارک کے بالکل سامنے یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی مرکزی مسجد ہے. یہاں پر بہت بڑی مسجد ہے اور بڑی تاریخی مسجد ہے. اس کے اندر رد قادیانیت کورس بھی ہوتے ہیں، لٹریچر بھی یہاں سے چھپتا ہے. عالمی سطح پر بہت کام ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال چناب نگر کے اندر جہاں قادیانی ختم نبوت کے منکر موجود ہیں، یہاں پر 3-4 مختلف ناموں سے کام کرنے والی، ختم نبوت کاز پر کام کرنے والی تنظیموں کا وجود دیکھ کر تھوڑی سی پریشانی بھی ہو رہی ہے. صحیح بات ہے، ایک اشکال ذہن میں آتا ہے کہ جب کاز ایک ہے تو پھر یہ 3-4 تنظیمیں، اس سے بھی زیادہ تنظیمیں کس بنیاد پر وجود میں لائی گئیں؟ کیا کوئی عہدوں کی بندر بانٹ تھی یا انتظامی معاملات میں کچھ چیزیں تھیں، کوئی ایسی چیز جو ایک عام سے انسان کو، عام مسلمان کو مطمئن کر سکے؟ اگر کوئی ختم نبوت کا کوئی ذمہ دار کسی بھی جماعت کا جواب دینا چاہے تو وہ ضرور اپنے جواب سے آگاہ کرے. یہ ایک ویلڈ کوشچن ہے. امید ہے اس کو سنجیدگی سے لیں گے اور اس کا جواب ضرور دیں گے. جی، یہ دریائے چناب کی صورتحال ہے. جی، چناب نگر اور چنیوٹ کے درمیان میں یہ پل ہے اور اس کے تقریباً پلروں کا تیسرا حصہ، 3 حصے جو ہے نا، پلر چھپ چکے ہیں پانی میں اور بہت پریشر ہے اس ٹائم پل کے پلروں پر. اللہ خیر کرے. وہ سامنے ایک پلر تو الگ دکھائی دے رہا ہے اوپر پل سے. یہ دیکھ، یہ بالکل الگ ہے. تو اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کتنے پلر الگ ہو چکے ہیں اندر ہی اندر. اور یہی صورتحال زیادہ دیر رہی تو کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. جی، تو یہ چناب نگر ہے. جی، جہاں پر یہ سامنے چھوٹا سا پلے گراؤنڈ بھی ہے، پلے لینڈ، بچوں کے لیے جھولے لگے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ رش ہے یہاں پر. یہاں پر دریائے چناب عام دنوں میں بالکل ایک چھوٹے سے نالے کی شکل میں ہوتا ہے. 3-5-6 فٹ پانی بس. تو اس میں کشتیاں چلتی ہیں بہت زیادہ. یہ پورے دریا کی سیر کرتے ہیں لوگ. پل کے نیچے سے بھی گزرتے ہیں. وہ جو آگے پل ہے ریلوے کا، اس سے نیچے سے بھی گزرتے ہیں. لیکن آج یہ ریلنگ لگی ہوئی ہے، یہ پولیس نے لگائی ہوئی ہے اور فوج بھی کھڑی ہے. یہ فوجی گاڑی سامنے ہے. تو ہائی سیکورٹی یہاں پر کسی کو آگے جانے نہیں دے رہے کیونکہ پانی بہت زیادہ ہے. جی، اور یہ پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے اور اس کے اندر بڑی پاور ہوتی ہے. اور اس لیے بھی روکا ہوا ہے کہ یہاں اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پیچھے جو گھر تباہ ہو رہے ہیں، پانی میں، سیلاب میں بہہ رہے ہیں، ان میں جو سامان قیمتی بھی ساتھ بہہ کے آ رہا ہے. تو یہاں پر اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھلانگ مار لیتے ہیں جی وہ سامان حاصل کرنے کے لیے، اپنی جان داؤ پہ لگا کے. کئی لوگ اس چکر میں ڈوب کے مر گئے. تو اس لیے بھی یہ فینس، یہ دیوار سی لگائی ہوئی ہے انہوں نے، رکاوٹ، کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. جی، اور وہ سامنے پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں. جی، چلیں ویورس، چناب نگر چنیوٹ کے اس ولاگ سے اپنے ہوسٹ ضیاء الرحمان کشمیری کو اجازت دیں. امید ہے کہ یہ ولاگ چناب نگر اور چنیوٹ کے حوالے سے آپ کو
کافی انفارمیٹیو لگا ہوگا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.